बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे दोस्तों, जुल्म करने वाला चाहे कोई आम आदमी हो चाहे कोई हुक्मरान, एक ना एक दिन फना हो जाता है। तो जालिम हुकूमत कैसे फना होती है, कैसे बर्बाद होता है, कैसे ख़त्म होता है, आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से जालिम हुकूमत कैसे ख़त्म होती है। मेरे अजीज़ों, रब्बे ज़ुल जलाल कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाता है, वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम किया है कि मोमिनों की मदद करेंगे। लेकिन मोमिन बेकरार है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब मदद आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? आजमाए जाओगे, मुश्किलों से गुजारे जाओगे। एक आयत में तुम्हारे सामने पढ़ता हूँ, रब ताला फरमाता है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको मैं ये बात बता दूं कि तारीख में एक ऐसा भी नाम आता है जिसको जिक्र करते हुए आज भी लोग जुल्म की आहट को महसूस करते हैं। वो चंगेज का नाम है। हलाकू चंगेज, ये वो लोग हैं जिन्होंने खोपड़ियों से मीनार तामीर कर दिए थे। हाँ, इंसानों की खोपड़ियां उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी, बल्कि आज एक जानवर को भी मारने से आपके दिल में दर्द होगा। लेकिन इन जालिमों ने इंसानों की लाशें बेहिसाब लगा कर रखी थी। बगदाद के दरियाए दजला को जिन्होंने खून से लाल कर दिया था, रहम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। चंगेज ने लाखों इंसानों का कत्ल किया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, उसने कई उलमा को, बुजुर्गों को कैद किया, कतार में लगा दिया। ये आखिरी वक्त है। चंगेज का दबदबा इतना था कि वो तकरीबन आधी दुनिया को फतह करने के लिए चल पड़ा था, आधी दुनिया। और कोई बादशाह उससे लड़ाई का सामना नहीं कर पाता। एक वक्त वो आया, 300 के करीब उलमा या बुजुर्गों को उसने कैद किया, कतार में लगाया और जल्लाद को बुलाया। सब कतार में, पहली सफ है, दूसरी सफ है, तीसरी सफ है। तो उसमें लाइन से कत्ल करने का हुक्म था। तलवार उठाता जल्लाद और गर्दनें मारता चला जाता। ऐसे लगता जैसे ये प्लास्टिक की या खिलौने की गर्दनें उड़ा रहे हो। इंसानों के साथ इस तरह खेलते थे। वो घोड़े पर बैठे अपने खिलौने से खेलता रहता और जल्लाद को हुक्म देता, इतनी गर्दनें आज उड़ा दो, इतनी गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद जब गर्दनें उड़ा रहा था, 3 सफ़ें लगी हुई थी। पहली सफ में एक बूढ़े शख्स थे, उम्र दराज थे। जब वो पहली सफ का कत्ल शुरू हुआ तो जल्दी से दूसरी सफ में आ गए, पीछे हट करके दूसरी सफ में खड़े हो गए। वो जल्लाद भी देख रहा था, चंगेज भी देख रहा था। पहली सफ पूरी कत्ल हो गई, दूसरी सफ का नंबर आया। जब दूसरी सफ कत्ल हो रही थी तो वो बूढ़े मियाँ तीसरी सफ में चले गए। होता है कि जितना बच सके बच ले, और तदबीर का हुक्म भी है अल्लाह की तरफ से। तीसरी सफ में गए तो 3 ही थी वहां पर। चंगेज जोर से कहा मारा। दूसरी सफ पूरी जब कत्ल हो गई, कहा कि ओ बूढ़े, बस आखिरी थी, इसके बाद कहां जाएगा, अब कौन बचाएगा? उस बूढ़े मियाँ ने जोर से कहा, अब भी अल्लाह है, इसके बाद भी अल्लाह है। यह नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। उसने गुस्से के मारे जल्लाद से कहा कि तीसरी सफ को फौरन आन के आन में कत्ल करो। लेकिन तीसरी सफ का कत्ल अभी शुरू ही हुआ था कि चंगेज का घोड़ा अचानक बिदक गया। उसका खिलौना हाथ से गिर गया। जिस चीज से वो खेल रहा था घोड़े पर बैठकर, अचानक वो खिलौना उठाने के लिए झुका तो घोड़ा इतनी तेज दौड़ा, इतनी तेज कि उसे संभलने का मौका ना दिया। और घोड़ा ऐसा सरकश हुआ कि चंगेज को सर समेत दौड़ाता हुआ, कई पत्थरों से टकराता हुआ, दौड़ता दौड़ता रह गया। सारी फौज बेकरार है कि बादशाह के साथ घोड़ा सरपट दौड़ रहा है। सब उसे बचाने के चक्कर में दौड़ पड़े। जल्लाद हो कि सिपाही हो कि वजीर हो, घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता। जब मौला ताला तदबीर फरमाता है तो किसके काबू में आए?
اتنا دوڑایا کہ اس کا بھیجا باہر نکل آیا. چنگیز کا سر ٹکراتے ٹکراتے بھیجا باہر آ گیا. جب تک وہ دم نہ توڑ دیا گھوڑا کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا. اور اس کے بعد لوگوں نے قابو میں کیا, دیکھا تب تک تو اس کا خاتمہ ہو چکا تھا. اس بوڑھے میاں نے کہا میں نے سچ کہا تھا, اللہ اب بھی ہے. میرے عزیزوں, رب ذوالجلال قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ مومنوں کی مدد کریں. لیکن مومن بے قرار ہے, انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب مدد آئے گی نہیں. کیوں نہیں آئے گی؟ آزمائے جاؤ گے, آزمائے جاؤ گے, مشکلوں سے گزارے جاؤ گے. ایک آیت میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں, رب تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے, اور پہلے والوں کو جیسی مصیبتیں آئیں ویسے تم پر نہیں آئیں گی؟ ان پر ایسی مصیبتیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے تھے, ہلا دیے گئے تھے. یہاں تک کہ صحابہ نے یہ تک پوچھا تھا رسول سے کہ اے اللہ کے نبی کب آئے گی اللہ کی مدد؟ متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر کے اگر ہاتھ اٹھاتے تو کیا رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد کرتا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس لوٹایا جاتا؟ نہیں. لیکن بیٹھ کر دعا کرنے کی بجائے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 313 نہتے لوگوں کو لے کر صحرا میں چلے آ رہے ہیں. پیروں میں آبلے پڑے ہیں, نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, نہ تیروں میں ترکش ہے نہ گھوڑے سواری کے ہیں, کچھ نہ ہو کر یہ کیسے صحابہ چل پڑے. آج بھی میں مدینے جا کر دیکھتا ہوں اے سی بس میں بیٹھ کر کے بدر کے میدان تک جانے میں ہا ہو کرتے رہتے ہیں لوگ. میرے عزیزوں, ان صحابہ کی عظمتوں پر قربان, اس زمانے میں نہ روڈ ہے نہ راستہ ہے نہ چھاؤں لینے کے لیے کوئی مکان ہے, لیکن چلے جا رہے میرے مصطفیٰ کے پیچھے صرف اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور رسول کی حمایت میں لگنا ہے, اور پیروں میں ان کے چپل نہیں ہے. اور آج اگر آپ عرب کی سرزمین پر تپتے ہوئے صحرا میں ایک منٹ کے لیے میں کہتا ہوں ننگے پیر کھڑے ہو جاؤ, پھر بتانا تمہارے تلوے نہ جلے تو مجھ سے کہنا, تلوے جل جائیں گے. 160 کلومیٹر کا سفر وہ صحابہ پیدل چل کر کے گئے, پیدل چل کر کے گئے. جب بدر کی وادی میں پہنچے ان کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو تلواریں تھی اس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی, سبزی بھی نہیں کٹتی تھی, کند تھی, مڑی ہوئی تھی, زنگ لگا ہوا تھا, لیکن توکل اللہ کی ذات پر تھا. صحابہ میں کچھ وہ ہے حضرت عکاشہ, وہ کہتے میرے پاس تو کچھ نہیں تھا, میں تو کھجور کے تنے کی لکڑی لے آیا تھا جنگ میں اترنے کے لیے. جہاں تلواریں سنسنا رہی ہوں وہاں ایک صحابی کھجور کا سوکھا ہوا تنا لے کر کے آئے. یہ توکل بتاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ سارے میدان میں اتر جانے کے بعد پھر میرے آقا دعا کرتے ہیں اے مولا ہم نے جو اپنی طاقت میں تھا وہ سب میدان میں اتار دیا, اب اگر تیری مدد نہ آئے گی تو پھر اس زمین پر سجدہ کون کرے گا, اس زمین پر عبادت کون کرے گا؟ یہ نہیں ہے کہ یہیں بیٹھ کر کوشش کچھ نہیں کرنی ہے, عمل کچھ نہیں کرنا ہے, دعاؤں کے اور اسی طرح کے مجمع میں بیٹھ کر کے ہم یہ کہہ دیں اے اللہ تو فلاں کو غارت کر دے, فلاں کو غارت کر دے. عزیزان گرامی, مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ عملی میدان میں اترے, عملی میدان میں اترے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک شریف آدمی تھے مولوی صاحب, صوفی صاحب, کھیتی باڑی کرتے تھے اور گاؤں کے کئی لوگوں نے ملا کر کے صوفی صاحب کو ایک کھیت دے دیا تھا کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہتے, آپ کا معاش بھی تو چلنا چاہیے, گھر بار بھی چلے. تو صوفی صاحب کو کھیت ملا, مولوی صاحب نے کھیتی باڑی تو کر لی, اس میں مکئی یا گیہوں جو بھی آئے, فصل جب آئی
تو ظاہر سی بات ہے بیٹھتے تھے، ایک گدھا آتا تھا اور چر کے چلا جاتا. صوفی صاحب کیا تسبیح پڑھتے، اے اللہ یہ گدھے کو برباد کر دے، اے اللہ یہ گدھے کو تباہ کر دے، یہ گدھے کو ختم کر دے. بیٹھے بیٹھے گدھے کو ختم کر دے، بیٹھے بیٹھے گدھے کو. وہ گدھا اپنا تو چرتا تھا، چلا جاتا تھا، ان کی تسبیح چلتی رہتی تھی. کچھ ان نوجوانوں نے دیکھا، ارے میاں مولوی صاحب روز تسبیح لے کر کے بددعات کر رہے ہیں، گدھا آتا ہے اپنا کھاتا ہے چلا جاتا ہے. کئی دن تک دیکھا، آدھا کھیت تو گدھا کھا گیا تھا. تو پھر ایک دن ان نوجوانوں نے موٹے موٹے ڈنڈے لائے اور لا کر کے جس وقت گدھا آیا اس کی دھلائی شروع کر دی. اور گدھا اس کے بعد جو غائب ہوا پھر کھیت میں آیا ہی نہیں. ان نوجوانوں نے کہا کہ مولوی صاحب اگر تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا، تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا تو نہ کھیتی باڑی کی ضرورت ہوتی، نہ پانی برسانے کی ضرورت ہوتی، گھر میں بیٹھتے کھانا پہنچ جاتا. اسباب بھی تو کوئی چیز ہے. عمل کے میدان میں اترو، صرف اور صرف تسبیح نہیں، کبھی ڈنڈا بھی. میرے عزیزو، یہ مثال میں نے صرف اس لیے بتائی کہ عملی میدان میں نہ آ کر کے صرف اور صرف یہاں بیٹھ کر مشورے کرنے سے نہیں ہوتا. اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرو. قرآن تمہیں بلا رہا ہے، تم پہلے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تمہارا چہرہ اسلامی لگے، تمہارا رہن سہن اسلامی لگے. ظالموں کو اپنے ظلم کے انجام تک پہنچانا یہ میرے مولا کی شان ہے.